أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آج انشاءاللہ ہم سورۃ بقرہ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 14 سے پڑھیں گے. آئیے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ لام زبر اللام کڑی زبر لا. اللہ ہا پیش ہوں. اللہ. یہاں پہ دیکھیں لفظ اللہ کے اوپر شد ہے اور شد والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ایک بار پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے اور دوسری بار خود. تو ہم یہاں پہ لفظ اللہ کو یعنی لام کو حمزے کے ساتھ ملائیں گے. حمزہ لام زبر اللام کڑی زبر لا. اللہ. پھر لام کے اوپر کڑی زبر ہے اور کڑی زبر کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہوتا ہے، لمبا کرنا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہاں پہ دیکھیں کہ لفظ اللہ سے پہلے جب زبر آ جائے یا پیش آ جائے پھر لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے. جیسے اللہ اللہ. اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے، لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر آ جائے تو پھر لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا. جیسے الحمد للہ للہ. تو یہاں پہ لفظ اللہ کو میں نے باریک پڑھا اس لیے کہ جب لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو وہاں لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے. اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر آ جائے جیسے کہ یہاں پہ یا پیش آ جائے تو پھر لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے. اللہ. یا سین زبر یس. یہاں پہ دیکھیں سین سیٹی والے حروف میں سے ہے اور سیٹی والے حروف کو پڑھتے وقت سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے. سیٹی والے حروف 3 ہیں، سین صاد ز. ان کو پڑھتے وقت منہ سے سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے. یا سین زبر یس. اور سین کے اوپر چونکہ سکون ہے اور سکون والے حرف کو جم کر کے پڑھا جاتا ہے. یس تہ زبر تہ. یس تہ. ہاں حروف حلقی میں سے ہے اور حلق کے آخری حصے سے ادا ہوگا. یستہ. زا زیر زی. یہ بھی سیٹی والے حروف میں سے ہے. یستہ زی. حمزہ پیش او. یستہ زی او. یہاں پہ دیکھیں جو پیش نظر آ رہا ہے یہ حمزے کے اوپر ہے یا کے اوپر نہیں. یا کو نہیں پڑھیں گے، یہ ہم نے حمزہ پڑھنا ہوگا. یہاں پہ یہ پیش حمزے کے اوپر ہے، یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. یستہزئ. با زیر بی. حامیم زیر ہم بہم. واو زبر و. یا زبر یا. میم دال پیش مد دال پیش دو. و یا مدو. یہاں پہ دیکھیں شد ہے اور چونکہ شد والے حرف کو سختی سے پڑھا جاتا ہے. و یا مدو. حامیم پیش ہم. وَيَمُدُّهُمْ. فا یا زیر فی. فی. دیکھیں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے جب زیر آ جائے اسے یا مدہ کہتے ہیں. حروف مدہ کل 3 ہے. الف مدہ جب الف سے پہلے زبر آ جائے. واو مدہ جب واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے جیسے یعمہون. یہاں پہ واو ساکن سے پہلے پیش آیا ہوا ہے. اور یا مدہ جب یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے جیسے کہ اس مثال میں فی یا سے پہلے زیر آ گیا. ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایک الف کا مقدار لمبا کیا جائے گا، کھینچا جائے گا. فا یا زیر فی. فی. تو غین پیش طغ. دیکھیں سکون ہے، ہم نے جم کر کے پڑھنا ہوگا طغ. اور غین چونکہ حروف حلقے میں سے ہے اور حلق کے اگلے حصے سے ادا ہوگا طغ. یا الف زبر یا. طغ یا. نون زیر نی. طغ یا نی. حامیم زیر ہم. فی طغیانہم.
یا عین زبر یا، دیکھیں عین بھی حروف حلقی میں سے ہے اور حلق کے وسط حصے سے ادا ہوگا، یعنی درمیانی حصے سے ادا ہوگا۔ عین، یا عین زبر یا، اور جم کر کے بھی پڑھے، یا میم زبر ما، ہا واو پیش ہو، نون زبر نا، یعمہون۔ وقف کریں گے تو وقف میں ہم نے اس نون کو سائلنٹ کریں گے، یعنی ساکن کریں گے، یعمہون، لیکن آخر میں نون کی آواز نکلنی چاہیے، صرف نون کے اوپر کوئی حرکت نہیں پڑیں گے لیکن نون کی آواز نکلنی چاہیے، یعمہون۔ ملا کے پڑھتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ حمزہ پیش او، یہاں پہ دیکھیں ہم نے الف پیش او نہیں پڑھنا، اس لیے کہ جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش کڑی زبر جو بھی ہو، تو پھر اس الف کو الف نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس کو حمزہ پڑھا جائے گا۔ حمزہ پیش او، واو کو نہیں پڑھیں گے، کوئی حرکت نہیں۔ لام کڑی مد زبر لا، دیکھیں ہم نے پہلے کڑی زبر پڑھنا ہوگا پھر مد کو پڑھنا ہوگا۔ لام کڑی مد زبر لا، اولا، یہاں پہ دیکھیں ایک مد ہے اور ایک کڑی زبر ہے لام کے اوپر، چونکہ کڑی زبر کو بھی ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے اور مد کو 5 الف کے مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے، تو اس کو ابھی خوب زیادہ لمبا کریں گے۔ اولا، حمزہ زیر ای، اولا ای، آگے کاف زبر کا، لیکن آگے چونکہ لام کے اوپر شد ہے اور شد والے حرف کو ابھی ہم نے بتایا کہ شد والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو ہم نے کاف کو لام کے ساتھ ملانا ہوگا، الف نہیں پڑھیں گے اس کو۔ کاف لام زبر کل، لام زبر لا، ذال یا زید ذی، اولئک الذی، یہاں پہ دیکھیں ذال نرم حروف میں سے ہے اور نرم حروف 3 ہے، ذال ثا ظا، ان کو نرم کر کے پڑھیں گے۔ ذی، اور یہ جائے مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو ہم نے اس کو کھینچنا ہوگا۔ اولئک الذی، آگے دیکھیں نون کو پڑھنے سے پہلے آگے دیکھیے سکون والا حرف آ رہا ہے، اور چونکہ سکون والے حرف کو بھی پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو ہم نے یہاں پہ نون کو شین کے ساتھ ملانا ہوگا اور اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ نون شین زبر نش، تا زبر تا، را زبر را، اولئک الذین اشتروا، را کو موٹا پڑھیں گے۔ واو ضاد پیش ود، ضاد زبر ضا، اولئک الذین اشتروا الضا، ان الف کو نہیں پڑھیں گے، لام کو بھی نہیں پڑھیں گے، کوئی حرکت نہیں ہے۔ لام کڑی زبر لا، لام زبر لا، تا زبر تا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، لالۃ، پہلے لام کے اوپر کڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، دوسری لام کے اوپر صرف زبر ہے یعنی حرکت ہے اور اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، با لام زید بل، بل، با کو حمزہ لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کے اوپر سکون ہے، بل، اور جم کر کے پڑھیں گے۔ ہا پیش ہو، دال کڑی زبر دا، بل ہدا، یا کو نہیں پڑھیں گے، یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ ہم نے اگر یہاں پہ وقف کرنا ہو تو وقف میں بھی ہم اسی طرح پڑھیں گے جیسے کہ بغیر وقف میں پڑھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب لفظ کے آخر میں کڑی زبر آ جائے یا الف آ جائے یا سکون آ جائے تو پھر اس کو وقف میں اسی طرح پڑھا جائے گا جیسے کہ بغیر وقف میں پڑھا گیا ہے، تو وقف میں بھی ہم نے بالہدا ہی پڑھیں گے۔ فا زبر فا، میم الف زبر ما، فما، را زبر را، دیکھیں را موٹے حروف میں سے اس کو موٹا پڑھیں گے، را زبر را، با زیر بی، فما ربی۔ آگے دیکھیں حا تا زبر حت، اس تا کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر سکون ہے لیکن اس کو نہیں پڑھیں گے، آگے چونکہ تا مشدد ہے،
ہم نے ہا کو تا کے ساتھ ملانا ہے، اس لیے کہ یہاں پہ دیکھیں تا کا تا میں ادغام ہوا ہے، یعنی تا کا تا میں ادغام ہوا ہے، تو آسانی کے لیے ہم یوں کہتے ہیں کہ جہاں سکون کے بعد شد آ جائے، سکون کے بعد شد آ جائے تو پھر اس سکون والے حرف کو نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس سے پچھلے والے حرف کو اس مشدد حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ ہا کو تا کے ساتھ ملانا ہوگا، حا تا زبر حت تا زیر تی، جیم الف زبر جا، فما ربحت تجا، را زبر را، تا پیش تو، ہا میم پیش ہم، فما ربحت تجارتهم، تا کے اوپر پیش ہے، فما ربحت تجارتهم، واو زبر و، میم الف زبر ما، وما، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، وما کانو، دیکھیں الف مدہ بھی ہے دونوں، یہ بھی الف مدہ ہے، یہ بھی الف مدہ ہے، اور یہ واو مدہ ہے، تو ان کو ایک ایک الف کے مقدار لمبا کریں گے۔ وما کانو، میم ہا پیش مہ، تا زبر تا، دال یا زیر دی، نون زبر نا، مہتدین، وقف میں ہم نے اس نون کو سائلنٹ کرنا ہوگا، یعنی ساکن کریں گے، مہتدین، آخر میں نون کی آواز نکلنی چاہیے، مہتدین، ملا کے پڑھتے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، میم زبر ما، ثا زبر ثا، لام پیش لو، مثلو، ہا میم پیش ہم، مثلوہم، مثلو، اس کو نارمل پڑھیں گے، لمبا نہیں کریں گے، مثلوہم، کاف زبر کا، میم زبر ما، ثا زبر ثا، کما ثا، لام لام زیر لیل، آگے دیکھیں دوسرے لام پر شد ہے، اور شد والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو ہم نے یہاں پہ اس لام کو اس مشدد والے لام کے ساتھ ملائیں گے، کمثل ذال سین زیر زس، دیکھیں یہاں پہ ذال کو پڑھنے سے پہلے ہم نے آگے دیکھا تو سین کے اوپر چونکہ سکون تھا، اور سکون والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، کمثل الذی، یہاں پہ دیکھیں یا کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، ہم نے ڈائریکٹ ذال کو سین کے ساتھ ملائیں گے، اور اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، کمثل الذی، تا و زبر تو، کمثل الذی تو، تو، دیکھیں یہ حروف لین کہلاتے ہیں اسے جب واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اسے حروف لین کہتے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو جلد پڑھا جائے گا، ان کو لمبا نہیں کیا جائے گا، کمثل الذی استو، قاف زبر قا، دال زبر دا، کمثل الذی استوقد، نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارن، دیکھیں تنوین ہے، ہم نے اخفا کرنا ہوگا، اس لیے کہ تنوین پر اور نون ساکن پر ہمیشہ اخفا کیا جائے گا۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا، ناک میں آواز پیدا کرنا، نارن، اور اگر یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہو تو وقف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں دو زبر آ جائے، تنوین آ جائے اور اس پر وقف کرنا ہو تو اس میں سے ایک زبر کو گرانا ہوگا، نارا، نارا، فا زبر فا، لام میم زبر لم، میم الف زبر ما، فلما، یہاں پہ میم مشدد ہے اور میم مشدد پر اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جائے گا، یعنی ناک میں آواز پیدا کریں گے۔ غنہ اور اخفا تقریباً قریب قریب ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے، اخفا میں آواز چھپانا ہوتا ہے، اس لفظ کو ظاہر کر کے نہیں پڑھنا ہوتا ہے، اور غنّے میں ناک میں آواز پیدا کرنا ہوتا ہے۔ فلما، الف مد بھی ہے اور چھوٹا مد بھی ہے، فلما، حمزہ زبر ا، الف زبر ا نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر حرکت آ گیا ہے، ابھی اس کو ہم نے حمزہ پڑھنا ہوگا، حمزہ زبر ا،
ضاد الف مد زبر ضا حمزہ تا زبر ات فلما اضاءت میم الف زبر ما حا واو زبر حو حا حروف حلقی میں سے ہے اور حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوگا حو اور یہ دیکھیں حروف لین ہے وہ ساکن سے پہلے زبر ہے جس طرح کہ استو اس طرح وہاں پہ گزر گیا حو یہ حروف لین ہے جل پڑھیں گے لام زبر لا ہا الٹا پیش ہو ما حولہ یہ الٹا پیش کو بھی ایک الف کے مقدار کھینچنا ہوتا ہے لمبا کرنا ہوتا ہے جس طرح کہ کڑی زبر یہاں پہ ما حولہ ذال زبر ذا نرم پڑھیں گے نرم حروف میں سے ہے ذال زبر ذا ہا زبر ہا با لام زبر بل لام کڑی زبر لا ہا پیش ہو ذہب اللہ یہاں پہ بھی دیکھیں لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے جب لفظ اللہ سے پہلے زبر آ جائے پیش آ جائے تو پھر لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے ذہب اللہ با زیر بی نون واو پیش نو را زیر ری بنوری میم زیر ہم بنورہم یہاں پہ دیکھیں را کے نیچے زیر ہے قاعدہ یہ ہے کہ جب را کے نیچے زیر آ جائے تو پھر اس را کو باریک پڑھی جاتی ہے بنوری اگر را کے اوپر زبر آ جائے پیش آ جائے پھر را کو موٹی پڑھی جائے گی پر کر کے پڑھی جائے گی تو یہاں پہ را کے نیچے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے بنورہم واو زبر و تا زبر تا را زبر را کاف زبر کا وترو کا یہاں پہ دیکھیں را کے اوپر زبر ہے اور را خود موٹے حروف میں سے ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے وترو کا میم پیش ہم وترکہم کسی حرف کو بھی لمبا نہیں کریں گے اس لیے کہ حرکات ہیں اور حرکات والے حروف کو لمبا نہیں کیا جاتا وترکہم فا یا زیر فی را پیش رو لام پیش لو میم کڑی زبر ما فی ظلمات تا لام دو زیر تل لام الف زبر لا فی ظلمات یا با پیش یوب دیکھیں میں نے قلقلہ کیا یعنی میں نے ہلا کے پڑھا اس لیے کہ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن بھی ہے تو حروف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے اور قلقلہ کہتے کسے قلقلہ کہتے ہیں لفظ کو ہلا کے پڑھنا اس کو حرکت دینا ہلا کے پڑھنا جیسا کہ یوب اور حروف قلقلہ 5 ہے قاف طا با جیم دال یہ 5 حروف قلقلہ کہلاتے ہیں جب یہ حروف ساکن ہوں گے تو اس پر قلقلہ کیا جائے گا یعنی ہلا کے پڑھا جائے گا یوب صاد زیر سی را واو پیش رو نون زبر نا لا یبصرون وقف میں ہم نے اس نون کو سائلنٹ کرنا ہوگا اور ساکن کرنا ہوگا یبصرون لیکن آخر میں نون کی آواز نکلنی چاہیے لا یبصرون ملا کے پڑھتے ہیں مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم یہاں پہ دیکھیں میرا سانس ختم ہو گیا ہم نے ابھی آگے سے نہیں پڑھنا ہوگا بلکہ پیچھے کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہوگا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صاد میم پیش سم میم دو پیش سم یہاں پہ دیکھیں ایک چھوٹا سا میم آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ قاعدہ یہ ہے کہ تنوین کے بعد اور نون ساکن کے بعد جب با آ جائے تنوین کے بعد اور نون ساکن کے بعد جب با آ جائے پھر وہاں وہ تنوین اور نون ساکن میم سے بدل جاتے ہیں قاعدہ کیا ہوا کہ جب تنوین کے بعد اور نون ساکن کے بعد با آ جائے تو پھر وہاں وہ تنوین اور نون ساکن با سے بدل جاتا ہے
اسے عربی میں اقلاب کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اقلاب ہوا ہے، تنوین میم سے بدلا ہوا ہے۔ سم با کاف پیش بک، میم دو پیش من، سم بک من، بک من تنوین ہے، چونکہ تنوین پر ہمیشہ اخفا کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ اخفا نہیں کرنا ہوگا، اس لیے کہ جب تنوین کے بعد اور نون ساکن کے بعد حروف حلقے میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہاں اخفا نہیں کیا جائے گا۔ سم بک من، عین میم پیش عم، یا دو پیش یوں، عم یوں، دیکھیں یہاں پہ تنوین ہے، ہم نے اخفا کر لیا، یعنی ناک میں آواز چھپا لیا۔ عم یوں، فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، فہم، لام الف زبر لا، یا را زبر یر، جیم زیر جی، لا یرجی، عین واو پیش عو، نون زبر نا، لا یرجعون۔ وقف کریں گے تو ہم نے اس نون کو سائلنٹ کرنا ہوگا، یعنی ساکن کرنا ہوگا، لا یرجعون، لیکن آخر میں نون کی آواز نکلنی چاہیے، لا یرجعون۔ ملا کے پڑھتے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ الحمدللہ، آج سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 2 آیت نمبر 18 تک ہم نے پڑھ لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔